السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، بہت سارے سوالات روزانہ کی مجلس میں حل کر رہے ہیں۔ آج بھی کچھ سوالات ہیں، ان کو اچھی طرح سن لیں۔ جن لوگوں کے سوالات ہیں وہ خاص طور پر توجہ دیں۔ سب سے پہلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے یہ ہیں کہ حضرت میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ناپاکی دیوار پر لگی ہوئی تھی جسے میں نے پانی سے دھل دیا اور وہ پانی بہتا ہوا نالی میں چلا بھی گیا، مگر دیوار گیلی ہے اور نالی قریب میں بھی ہے، اور گیلے پن سے ناپاکی پھیلتی ہے کیونکہ دیوار سے لے کر نالی تک گیلا پن ہے، تو کیا وہ دیوار پاک ہے یا ناپاک؟ بہت اچھی چیز ہے۔ آپ نے چونکہ اس ناپاکی کو صاف کر دیا ہے جو کہ دیوار پر تھی، تو اب دیوار پاک ہو چکی ہے، وہاں سے جو نجاست نکل گئی ہے وہ نجاست ختم ہو گئی، تو آپ کی دیوار پاک ہو گئی۔ لیکن آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ دیوار پر جو گیلا پن ہے ابھی تک وہ ناپاک ہے، تو یہاں پر سمجھنے والی چیز یہ ہے کہ آپ نے مان لیجئے دیوار کے ایک درمیانی حصے پر نجاست تھی، آپ نے اس کے اوپر پانی ڈال دیا، اس نجاست کو بہا کر وہ پانی نیچے لے کر آیا، ختم ہو گئی۔ پھر دوسری مرتبہ آپ پانی ڈال دیں، پھر تیسری مرتبہ آپ پانی ڈال دیں اور انتظار کریں کہ وہ دیوار سوکھ جائے، کیونکہ جو دیوار ہوتی ہے وہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، تو مکمل طور پر نجاست بھی ختم نہیں ہوئی ہے جب تک کہ وہ سوکھ نہیں جاتی ہے، تو سوکھنے تک کا آپ انتظار کریں، اس کے بعد آپ کی وہ جو دیوار تھی بالکل پاک ہے، کوئی ٹینشن لینے والی بات بھی نہیں ہوگی۔ اگلا سوال ہے کامل صاحب کا، کہتے ہیں مسجد ہے پر نمازی نہیں ہوتے ہیں، اذان نہیں دی جاتی ہے، کبھی کبھار 2-4 آدمی ہوتے ہیں، تو اذان دینی ضروری ہے کیا؟ جی بالکل۔ پہلی کوشش تو آپ یہ کریں کہ وہ جو مسجد ہے اس کو آباد کرنے کی فکر کریں، کیونکہ بہت ساری مساجد ایسی ہے جن کے آباد نہ کرنے کی وجہ سے فتنہ پھیلا ہے، اور وہ جو مسجد تھی آپ کے ہاتھ میں وہ مسجد نکل گئی ہے، تو ڈھونڈ کر جو مسجدیں ہیں ان مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ آباد کب ہوتی ہے؟ نمازی بھی پڑھنی ہے، وہاں پر اذان بھی ہونی چاہیے، وہاں پر اقامتیں بھی ہونی چاہیے، چہل پہل ہونی چاہیے، اور جو علماء کرام ہیں وہ مسجدوں میں ان کا آنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو تبلیغی جماعت والے احباب ہوتے ہیں ان کا بھی مسجد کے اندر آنا ضروری ہے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ پتہ چل جاتا ہے، سب لوگ پورے گاؤں والوں کو، کہ یہ مسجد ہے اور یہ آباد ہے۔ تو بہرحال پہلی کوشش تو آپ یہ کریں کہ وہاں پر 5 وقت کچھ نہ کچھ نمازی 4-5 ہی کیوں نہ ہوتے ہیں جمع ہو جائے کرے، باقاعدہ اذان دی جائے، اقامت کہی جائے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ اگر 2-3 لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ اذان نہیں کہتے ہیں تو یہ ایک سنت کو چھوڑنے والا عمل ہوتا ہے۔ بغیر اذان کے اگر آپ نے یوں ہی نماز ادا کر لی تو نماز بہرحال آپ کی ادا ہو جائے گی، لیکن اذان دینا یہ سنت مؤکدہ ہے، اذان دینی بہرحال ضروری ہوگی۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ اگر بیوی کا بوسہ لیا یا گلے ملتے وقت چپچپا سا پانی جو ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں غسل کرنا پڑے گا یا پھر پانی سے دھو کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پلیز بتلائیں۔ جو چپچپا سا پانی نکلا ہے اس کو آپ دیکھیں کہ یہ منی ہے یا مذی۔ منی جو ہوتی ہے یہ تھوڑی گاڑھا مادہ ہوتا ہے، اور جس کے نکلنے کی وجہ سے مرد کا جو شہوت ہوتی ہے وہ شہوت ختم ہو جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے منی۔ اگر منی نکل گئی ہے تو پھر ایسی کنڈیشن میں غسل کرنا واجب ہوگا، لیکن منی نہیں نکلی، صرف مذی نکلی ہے۔ مذی وہ منی سے کم گاڑھی ہوتی ہے، بالکل پتلی ہوتی ہے، گاڑھی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے نکلنے کی وجہ سے جو شہوت ہوتی ہے وہ شہوت ختم بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، اگر وہ منی ہے تو پھر غسل کرنا ضروری ہے، مذی ہے تو پھر غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ صرف اتنے حصے کو جہاں پر اگر کپڑے پر لگی ہے تو کپڑا آپ دھو لیں، جسم پر لگی ہے تو جسم کے اتنے حصے کو دھو لیں، وضو کر لیں اور نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے یہ ہیں کہ جب ہم نل کے نیچے کپڑے دھوتے ہیں تو برابر پانی کے چھینٹے فرش پر پھیل جاتے ہیں،
ٹھیک ہے، اور جو کپڑا دھو رہے ہوتے ہیں اس کے کپڑے دوسرے کپڑوں کے اوپر بھی آ جاتے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر لگتا ہے کہ وہ جو ناپاک کپڑے تھے ان کی چھینٹیں اڑ کر ہمارے پاک کپڑے پر چلے گئے ہیں۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ کوشش آپ یہ کریں کہ آپ کے پاس مان لیجئے 3 ڈریس ہیں، آپ ان تینوں ڈریسوں کو دھو رہے ہیں۔ ایک بات تو کنفرم ہوگی کہ ان 3 ڈریس میں سے کم از کم 2 ڈریس ایسے ہیں جن کے اوپر ناپاکی ہے، اور یہ بھی عام طور پر پتہ ہوتا ہے کہ ناپاکی کون سے حصے پر ہے۔ یہ پورا جبہ آپ کا ہے اور آستین کے اوپر نجاست ہے، تو پہلے آپ کوشش یہ کریں کہ جو نجاست والی جگہ ہوتی ہے اس کو اچھی طرح الگ سے دھل لیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے اس ناپاکی والے حصے کو الگ سے دھو لیا ہے تو پھر آپ کا وہ حصہ بھی پاک ہو چکا ہے اور پورا کپڑا پاک ہو چکا ہے۔ ہاں، گندگی ہے، میل کچیل ہے، اس کی صفائی الگ مسئلہ ہوتی ہے، لیکن ناپاکی کا مسئلہ ذرا الگ ہوتا ہے۔ تو جو ناپاک حصہ ہوتا ہے اس کو پہلے آپ اچھی طرح دھو لیں، نچوڑ لیں، اتنا حصہ، پورا کپڑا نہیں، صرف ناپاکی والا حصہ۔ پھر اس کے بعد آپ دھوتے رہیں، بالکل بے فکر ہو کر دھوتے رہیں، پھر اس کی چھینٹیں ادھر اڑیں ادھر جائیں، کوئی بھی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہوگی۔ عام طور پر وہ لوگ جو وہم کے اور وسوسوں کے شکار ہوتے ہیں وہ ایسی چھوٹی چیزوں پر توجہ اور دھیان نہ دینے کی وجہ سے ہو جاتے ہیں۔ بالکل نارمل سی چیز ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو فالو کیا، پہلے ناپاکی کو ختم کر دیا، پھر آپ کے ذہن میں ایک بات فکس ہو چکی ہے کہ میرے پاس جتنے کپڑے ہیں یہ گندے ہیں، میلے ہیں، ناپاک نہیں ہیں، پھر اس کی چھینٹیں کہیں پر بھی اڑ جائے کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہوگی۔ اگلا سوال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب وعلیکم السلام۔ اگر کوئی شخص خفین پہن کر وضو کرے اور پھر خفین اتار دے تو وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ خفین پہننے کی وجہ سے اب اگلی مرتبہ جو آپ وضو کرو گے تو باقاعدہ خفین کو نکالنا ضروری نہیں ہوگا، بلکہ اس پر صرف مسح کر دینا کافی ہوگا۔ لیکن آپ نے مسح کیا، اس کے بعد میں خفین کو نکال لیا، تو وہ جو آپ کا وضو تھا، یہ وضو ٹوٹ چکا ہے۔ اب دوبارہ آپ کو مکمل وضو کر کے وہ خفین پہننا پڑے گا۔ اگر آپ نے اس کے پہلے کوئی نجاست خارج کی ہے، مطلب پیشاب پاخانے سے آپ آئے ہیں، یا پھر کوئی بھی ایسی چیز ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے، اگر ایسا معاملہ ہوا ہے تو پھر واپس سے آپ کو مکمل وضو کرنا ہے، پیروں کو دھونا ہے اور اس کے بعد میں خفین کو پہننا ہے۔ اچھا، یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ آپ نے بالکل مکمل وضو کر کے خفین کو پہن لیا، لیکن ابھی تک آپ دوبارہ وضو نہیں کیے ہیں، مطلب یہ ہے کہ درمیان میں ابھی تک آپ کا وضو فاسد نہیں ہوا ہے۔ صبح 7 بجے آپ نے خفین پہنا ہے، وضو کرنے کے بعد 9 بجے آپ نے خفین نکال لیا ہے، لیکن 7 بجے سے لے کر 9 بجے کے درمیان آپ استنجا خانہ نہیں گئے، پیشاب پاخانہ آپ نہیں گئے، اور نہ ہی ریح خارج ہوئی ہے اور نہ آپ سوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹتا ہے، ایسا کوئی بھی عمل نہیں ہوا ہے۔ پھر آپ نے خفین نکالا، پھر واپس سے پہن لیا، پھر اگلی مرتبہ جب آپ کا وضو فاسد ہو چکا ہے اور ظہر کے لیے آپ وضو بنا رہے ہو تو پھر اب دوبارہ آپ کو وہ خفین نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے نکال کر جو پہنا ہے ایسی کنڈیشن میں پہنا ہے جبکہ آپ کا وضو ٹوٹا نہیں تھا اور وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل پایا نہیں گیا تھا، جس کی وجہ سے نجاست آپ کے پیروں میں سرایت کر جاتی ہے۔ یہ تھوڑی ٹیڑھی میڑھی باتیں ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں تو بہت اچھی چیز، اور اگر پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے تو آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، قرآن کریم پڑھتے ٹائم بیچ میں رک گئے تو پوری آیت پھر سے پڑھنا ضروری ہے یا پھر جہاں پر رکے تھے وہیں سے شروع کر دیں؟ آیت جو ہوتی ہے یہ مکمل آیت الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک پوری آیت ہے۔ عالمین کے بعد وہاں پر آپ دیکھو گے قرآن کریم میں ایسا گول دائرہ بنا ہوا ہے اور اوپر اس طرح کا کوئی ڈاٹ ہے یا 1 2 آیت نمبر لکھی جاتی ہے، وہاں تک آپ پہنچے ہیں تو پھر جب اگلی مرتبہ پڑھنا شروع کرے گے تو اگلی آیت سے شروع کریں۔ لیکن اگر آپ پڑھتے ہوئے الحمدللہ تک پہنچے اور بعد میں رب العالمین پڑھنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ کے رب کے پہلے والا جو جملہ ہے 1 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، ان ٹکڑوں کو ملا کر پڑھ لیا کریں۔ اگلا سوال ہے، کپڑوں میں
جہاں پر پیشاب لگ جاتے ہیں، کپڑے اتارتے بیٹھتے وقت میں وہ حصہ گیلا ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کپڑوں سے ٹچ ہو جاتا ہے، تو کیا کرے؟ پیشاب والا حصہ دھو دیا جائے یا کیا کرے؟ یہ ایک صاحب کا سوال ہے جنہیں یورین انکنٹیننس کا پرابلم ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ہم انڈر ویئر استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہوتی ہے سب استعمال کرتے ہیں، لیکن یورین انکنٹیننس کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کنٹینیو نکلتے رہتی ہے، اس کو کوئی وقت نہیں ہے، تو لگاتار پیشاب نکلتا ہے۔ کبھی کبھی وہ جو انڈر ویئر ہوتے ہیں، ڈائپر ہوتے ہیں، وہ بھی گیلے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد کپڑے بھی گیلے ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، جب بھی پیشاب نکلے، پیشاب نکلنے کے بعد آپ کے جو کپڑے ہیں ان کپڑوں پر لگ جائے تو پھر آپ کے کپڑے بہرحال ناپاک ہو جائیں گے۔ پورا کپڑا دھونا ضروری نہیں ہے، جہاں پر وہ قطرہ لگا ہے، جہاں پر چھینٹے لگے ہیں، 1 درہم سے زیادہ کے ہیں تو پھر ان کو دھونا ضروری ہے، پورے کپڑے دھونا ضروری نہیں ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔